الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم ماوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ حسب معمول ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور آج کا ٹاپک ہے ایمان بالغیب متقین کی صفت اول کیوں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے اگلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ انسانوں کے پاس یہ جاننے کا کہ مرضیات باری کیا ہیں، واحد ذریعہ اللہ کا نبی۔ بالکل ٹھیک۔ اب اللہ کا نبی جو بتاتا ہے وہ خبر غیب کی ہے۔ صحیح۔ غیب دو طرح سے ہے، ایک مطلق غیب ہے، غیب کہتے ہیں ما غاب عن الحواس، جو چیز ذرائع سے آپ نہیں جان سکتے، وسائل سے نہیں جان سکتے، وہ آپ کے لیے غیب ہے۔ آپ کے لیے کچھ اور غیب ہے، میرے لیے کچھ اور غیب ہے۔ ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں آپ پڑھ کر سیکھ کر جانتے ہیں، وہ آپ کے لیے غیب نہیں رہی، میں وہ نہیں جانتے، میرے لیے وہ بھی غیب ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ یعنی جو چیز کسی ذریعے سے آپ نہیں جان سکتے، سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر، وہ غیب ہے۔ ٹھیک ہے۔ آخرت یا اس کے نتائج سارے غائب ہیں، سوائے اس کے کہ آپ سنیں یا پڑھیں، اللہ کے نبی سے سنیں یا اللہ کی کتاب سے پڑھیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ دو ذریعے ہیں، ایک تو وہ غائب ہے، آپ نے ماننا کیسے ہے؟ اللہ پر بھروسہ کر کے۔ اللہ پر بھروسہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی پر بھروسہ کر کے، یعنی اعتماد علی الرسول ہوگا۔ بالکل صحیح۔ ہمیں جو نبی کریم بتاتے ہیں فرشتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے، ہمارے لیے فرشتے غیب ہیں، ہمیں یقین ہے فرشتے۔ ہمیں نبی کریم بتاتے ہیں جنت دوزخ ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمارے لیے غیب ہے، حضور پر منکشف ہے، وہی سے منکشف ہے، یا اللہ نے دکھا دیا، وہ جانے، رب جانے، ان کے لیے غیب نہیں ہے، ان صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے، ہمارے لیے غیب ہے، ہم اس پہ یقین کرتے ہیں۔ اگر یہ حجاب ہٹ جائے، دوزخ سامنے آ جائے، تو پھر کون انکار کرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر تو امتحان کوئی نہ رہا، ہر چیز سامنے آ بالکل گئی۔ صحیح۔ امتحان ہی یہ ہے کہ آپ اللہ کی بات جو نبی کی وساطت سے وہ بتاتا ہے وہ مانتے ہیں کہ نہیں۔ موت آتی ہے جب، تو انسان کی توجہ ہر طرف سے ہٹ جائے، کیونکہ ایک ایک سیل میں زندگی ہے، 10 خرب سیل ہے، بالکل تو صحیح۔ موت اکیلی نہیں ہوتی، 10 خرب سیل سے حیات کا رشتہ منقطع ہوتا ہے، ایک ایک سیل سے روح سلب کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح۔ جب موت آتی ہے تو ساری توجہ ادھر ادھر سے ہٹ کر اس طرف ہو جاتی ہے، تو منکشف ہو جاتا ہے برزخ، فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں موت کے، بلکہ قرآن کریم میں ہے کہ وہ باتیں بھی کرتے ہیں، بندے کو کہتے ہیں فیما کنتم، کہاں عمر ضائع کی تم نے؟ کننا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں میں تو ایک عام آدمی تھا، جیسا ماحول تھا، جیسی حکومت تھی، جیسا معاشرہ تھا، جیسے حکمران تھے، ان کے پیچھے چلتا رہا، میں کیا کرتا؟ ایک آدمی، میں عام آدمی کیا کرتا؟ وہ کہتے ہیں
علم تکن ارض اللہ واسعہ، اگر حکومت خراب تھی، معاشرہ خراب تھا، رویے درست نہ تھے، تو اللہ کی زمین وسیع ہے، وہاں سبحان چلے جاتے جہاں اچھے لوگ تھے. بالکل آج صحیح. تو ساری دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو. اللہ تو یہ اکبر. باتیں اب فرشتے اور مرنے والے کے درمیان ہو رہی ہیں. اس وقت تو وہ فرشتوں کو ہی مان لیتے ہیں. دیکھ کیوں رہا ہے؟ بالکل ٹھیک. یہی واقعہ فرعون کا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، برسوں مقابلہ کرتا رہا، نہیں مانا، معجزات دیکھتا رہا، دلائل سنتا رہا، نہ مانا. لیکن جب غرق ہونے لگا، موت سامنے آئی، برزخ منکشف ہو گئے، تو کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اللہ کریم کا جواب ہے قرآن میں کہ اب لاتے ہو. اب تو تم دیکھ رہے ہو فرشتوں دیکھ رہے کو، ہو. آخرت اللہ کو، اکبر. برزخ. اللہ وقد کنت من الکافرین، جب ماننے کا وقت تھا انکار کرتے تھے. اللہ اکبر. تو دیکھ کر تو ہر کوئی مانے گا. ایمان ہے ہی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کر کے ان حقائق کو تسلیم کیا جائے. بالکل صحیح. تو یہ صرف متقین کی نہیں، ایمان کی شرط اول ہے. مومن نیک ہو یا گناہ گار، ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے یقین. صحیح. ہم عمل کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز صحت کے لیے مضر ہے، یہ ہمارا یقین ہے. ہم کہتے ہیں یار میرا جی چاہتا ہے، ہم کھا لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو بالکل عمل صحیح. جو ہے اسی لیے گناہ کہتے ہیں. کفر نہیں ہے، انکار نہیں ہے، جرم ہے. لیکن یقین یہ ہے کہ یہ مضر ہے. صحیح. بالکل ٹھیک. تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق ہے، اور ہم جو غلطی کر رہے ہیں یہ جرم ہے، تو بندہ گناہ گار ہوتا ہے. وہ کہ نہیں جی کس نے دیکھا ہے، کہاں ہے تو کہاں ہوگا، تو کفر ہو گیا، انکار ہو گیا. تو ایمان بالغیب شرط ایمان ہے، پرہیزگاروں کے لیے، نیکوں کے لیے ہی نہیں، ہر مسلمان کے لیے وہ نیک ہے یا بدکار ہے. اسلام کی بنیاد ایمان بالغیب. صحیح. بغیر دیکھے نبی کریم کی بات، نبی کریم نے دعوت دی، کیسے دی؟ آپ احد پر تشریف لے گئے. اس وقت یہ مکہ مکرمہ نہیں تھا. احد کی اس طرف آبادی تھی جس طرف بیت اللہ شریف ہے، دوسری طرف خالی تھا سارا. آپ پہاڑی کے اوپر تشریف گئے، چھوٹی سی پہاڑی تھی یہ. آپ نے آواز دی قریش کے مختلف قبائل کو. جب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہاڑی کے اوپر ہوں، مجھے یہ طرف بھی نظر آ رہی ہے، وہ بھی نظر آ رہی ہے. تم سامنے کھڑے ہو، یہ طرف تمہارے سامنے ہے، دوسری تمہیں نظر نہیں آ رہی. تو میرے بارے تمہاری رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ صادق ہیں، امین ہیں. یہ اس دن حضور کو کفار نے کہا تھا صحیح. کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ نے 40 برس ہم میں گزارے ہیں، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی غلط بات نہیں کی، امانت بھی آپ ہے، کا صفت ہے، اور صدق. تو فرمایا اگر میں آپ سے کہوں کہ ادھر ایک فوج آ رہی ہے، دوسری طرف وہ آپ پر حملہ کر دے گی، تو پھر تو کہنے لگے ہم تیاری کر لیں گے، فوراً مان جائیں گے بات. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں یہ صرف دنیا نظر آ رہی ہے، آگے بھی ایک دنیا ہے، ایمان نہیں لاؤ گے تو وہاں جہنم ہے. بالکل صحیح. اسی پر ابی لہب نے کہا تھا کہ آپ نے اس لیے ہمیں بلایا تبت یدا کا، جس کے جواب میں سورہ تبت نازل ہوئی کہ ہاتھ ٹوٹے ابی لہب کے. یہ ایک محاورہ تھا، تبت یہ تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہیں، یعنی لکھتے تم اجڑ جاؤ، کاکھ نہ رہے. تو ابی لہب نے کہا کہ اس لیے آپ نے ہمیں بلایا تھا. تو گویا نبی کی حیثیت اس دن حضور نے بتائی کہ ایسی ہے کہ وہ دونوں جہاں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. آخرت بھی اس کے سامنے ہے، دنیا بھی سامنے. ہم دنیا دیکھ رہے ہیں، آخرت غائب ہے. بالکل ٹھیک. اب ہم نبی پر بھروسہ کریں گے اس حقیقت پر، تو یہ ایمان بالغیب ہے. نبی کے لیے غیب ہے، یعنی ہمارے لیے تو غیب ہے، ہم اس پر پہاڑی کی دوسری طرف ہم نہیں دیکھ رہے. یہی ایمان ہے ایک عام مسلمان سے لے کر ایک ولی اللہ یا بہت برگزیدہ بندے تک، سب کے ایمان کی بنیاد ایمان بالغیب ہے.
بالکل جب یہ پردے ہٹ جائیں گے یا موت آ جائے گی تو کون نہیں مانے گا؟ پھر مانا تو کیا مانا؟ تو اللہ کریم موت آ جائے، برزخ منکشف ہو جائے تو کفر سے توبہ قبول نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ لیکن ایمان بالغیب ہے، اللہ کا کرم دیکھیں، وہ فرماتے ہیں موت آ جائے، برزخ منکشف ہو جائے، فرشتے سامنے آ جائیں، میرا مومن بندہ اس وقت بھی گناہ سے توبہ کر لے، میں گناہ معاف کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت بھی کہہ دے کہ یا اللہ میں تو میرے گناہ معاف کر، میں معاف کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن کفر سے توبہ اس وقت قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اب تو برزخ صاحب دیکھ رہا ہے، اب توبہ کس بات کی؟ جو چیزیں دیکھ رہے ہو اب کہتے ہو میں مانتا ہوں، اب مانو گے نہیں تو کیا کرو؟ کیا کرو گے؟ بالکل صحیح۔ تو یہ ایمان بالغیب ہے کہ حضور کے ارشاد۔ قرآن پر ہم کیوں ہی، قرآن اللہ کا کلام کیسے ہمیں کیسے پتہ ہے؟ حضور نبی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کا کلام، بالکل صحیح، یہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ آج بات پہ ہمارے آج کے مولوی کہتے ہیں قرآن سے دکھاؤ، جی ہاں، تو قرآن کیا ہے؟ کس نے بتایا؟ قرآن کس نے بتایا؟ سبحان اللہ۔ اسی نبی نے جس نے قرآن بتایا، اس کی حدیث اگر کوئی بات بتاتی ہے تو وہ بھی ایسی ہی ہے نا، وہ اس پہ بھی یقین ویسے ہی کرنا ہوگا۔ اچھا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس نبی پہ اعتراضات کرتے ہیں اور جس نے وہ قرآن پاک بتایا ہے اس قرآن پاک کو لے کے اس نبی پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ تو قرآن آپ کے پاس سمجھ ہی نہیں رہے کہ کہاں سے آیا یہ؟ کہاں سے آیا؟ آپ اگر اس نبی کو نہیں اگر مانتے ہو حدیث تو پہ اعتماد نہیں ہے تو قرآن پہ اعتماد کیا معنی رکھتا ہے؟ چونکہ قرآن آپ نے جبرائیل امین سے نہیں سنا، وہی سے نہیں سنا، بالکل ٹھیک بات۔ ہمارے پاس نسل در نسل وہ بات نقل ہو کر آئی جو حضور نے فرمایا، سبحان اللہ، بے اور شک آپ نے فرمایا کہ یہ لکھ لو یہ قرآن ہے، وہ قرآن تو قرآن بن گیا، اب اس کے معنی اور مفاہیم جو حضور نے بتائے وہ حدیث بن گئی۔ حدیث بن گیا، سبحان اللہ۔ جو حضور نے مفاہیم بنائے ان پر اعتراض ہے، اور جو بڑی عجیب ٹیکسٹ بات ہے۔ بتایا وہ صحیح ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ تو فرقہ بازی اور یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس، وہ بریک سے جب واپس آئیں گے تو شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495521۔ اسی طرح سے almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز، آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ بھی۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آسیہ ہیں اٹک سے، یہ کہتی ہیں انسان کے ساتھ رہنے والا شیطان کیا اجزائے بدن کے ساتھ رہتا ہے، اور کیا جب کسی مسلمان کی میت کو دفنا دیا جاتا ہے تو شیطان بھی ساتھ دفن ہو جاتا ہے یا قبر پر بیٹھا رہتا ہے؟ کیونکہ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ کچھ پڑھنے سے شیطان بھی ساتھ دفن ہو جاتا ہے۔ نہیں بچے، شیطان جب تک مرتا نہیں اس نے کیا دفن ہونا ہے، قبر پہ بیٹھا رہتا ہے، دوسرے بندے کے پاس جو اس کے ساتھ پیدا وہ اسی کی قبر پہ بیٹھا رہتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا حلیہ، لباس، آواز وہی ہوتی ہے جو اس بندے کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے مغرب میں وہ میڈیم اور روحوں کو بلاتے ہیں وہ روحیں نہیں آتی، وہی شیطان آتے ہیں۔ کیا ایک قرآن پاک کا غلاف دوسرے قرآن پاک پر چڑھایا جا سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ ساجد خان ہے دبئی سے،
کیا پسند کی شادی کرنا جائز ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا شادی میں کلچر رکاوٹ بن سکتا ہے شرعی اعتبار سے؟ شادی میں شرط ہی پسند ہے. ٹھیک ہے. شادی میں شرط ہے کہ بچی سے بھی اجازت لی جائے تو اجازت پسند پر ہی دے گی. بالکل ٹھیک ہے. اور بچے سے بھی اجازت لی جائے تو پسند پر. بالکل ٹھیک. اب اس پسند کو آپ دور حاضرہ کی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ پہ نہ لے جائیں. صحیح. اس پسند کی شرعی حدود ہے. ایک بندے سے مزاج ملتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بول چال شکل حلیہ پسند ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ عمر گزاری جا سکتی ہے. پسند سے مراد یہ ہے وقتی اور شہواتی طور پر کہ آج یہ خوبصورت ہے، کل اس کا چہرہ یا رنگ بدل جائے کسی بیماری سے تو آپ کو چڑ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ نہیں، یہ پسند نہیں. پسند یہ ہے کہ آپ کو کسی کا مزاج، اس کا حلیہ، اس کی شکل، اس کا رہن سہن، اس کی پسند آپ کو پسند ہے تو یہ شرعی پسند ہے اور اس کی اجازت ہے. اور پسند سے ہی نکاح ہوتا ہے. ناپسند اگر بچی نہ کر دے کہ مجھے بندہ پسند نہیں تو نکاح نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. یہ شرط اول ہے. لیکن پسند کی حدود ہے. خادم علی سمن کشمور سندھ سے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی حد کیا ہے کہ جہاں سے شرک شروع ہو جاتا ہے؟ میرے بچے، ہم خواہشات کو، ضرورتوں کو محبتوں کا نام دیتے رہتے، اور خواہشات اور ضرورتوں کی حدود ہوتی ہیں. صحیح. پیاس جتنی بھی ہو، پانی کا مل جانا اس کی حد ہے. بالکل ٹھیک. ضرورتوں کی حدود ہوتی ہے. محبت ایک لامحدود جذبہ ہے. سبحان اللہ. اس کی حد نہیں. سبحان اللہ. محبت کرنے والا پتہ نہیں اس کا معیار اللہ ہی جانے. ہمارے پاس کوئی میٹر نہیں ہے کہ اس کی محبت کم ہے، اس کی زیادہ ہے، اس کی کتنی ہے. یہ جذبہ لامحدود ایک کیفیت ہے جو حدود سے بالا تر ہے. اور اس کی صورتحال یہ ہے، ایک عرب شاعر نے اسے ایک مصرے میں قید کر دیا ہے، فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعٌ. محبت یہ ہے کہ محبت کرنے والا محبوب کا غلام ہو جائے. سبحان اللہ. اس کی پسند پہ جیتا مرتا ہے. سبحان اللہ. اب ہم دعویٰ کرتے ہیں حضور سے محبت کا، زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، تو یہ رسومات ہیں. اللہ اکبر. خوبصورت بات ہے. محبت یہ ہے کہ آپ کی اپنی پسند نہ رہے، جس سے محبت ہے اس کی پسند ہو جائے کہ وہ مجھ سے کیسے راضی ہے، مجھے کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، میرا حلیہ کیا ہونا چاہیے، میرا بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، میرا کمانے خرچ کرنے کا سلیقہ کیا ہو، جس سے محبوب راضی ہے. اللہ اکبر. اب اس کی تو کوئی حد نہیں. ہر بندے کی کیفیت اپنی ہے. اللہ اکبر. بے شک. اور علماء حق نے اس کا نام رکھا ہے فنا فی الرسول. صحیح. یعنی اس کا کمال یہ ہے کہ آپ کی اپنی پسند ختم ہو جائے، آپ فنا ہو جائیں. آپ نہیں ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے یہ رسول اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. کر کے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے. عرفان امین ہے کراچی سے، سواد الاعظم سے کیا مراد ہے؟ اور جو اہل سنت کی یا اپنا مسلمانوں کی اکثریت جس بات پہ متفق ہو اسے سواد اعظم. اچھا ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کی اکثریت کبھی غلطی پہ متفق نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اکثریت ہمیشہ حق پہ متفق ہوتی ہے امت کی، جو باتیں شرعی ہیں، اور اسی لیے مسائل کا فیصلہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس پہ اکثریت متفق ہو. بالکل ٹھیک. ساگر چودھری لاہور سے، جو شخص پیدائشی پاگل نہیں ہوتا بلکہ اپنی غفلت کی وجہ سے بعد میں پاگل ہوتا ہے تو اس کا حساب کتاب کیا ہوگا اللہ کے حضور؟ پاگل ہونے کے بعد وہ حساب کا مکلف نہیں رہتا. خواہ کسی طریقے سے پاگل ہو جائے، جب تک عقل سلامت ہے مکلف ہے، دماغ معروف ہو گیا وہ مکلف نہیں رہتا. ٹھیک ہے. علی لاہور سے، اگر کسی مسلمان لڑکی کا کسی عیسائی لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلق ہو تو کیا وہ ایمان سے خارج ہو جاتی ہے؟
ایمان کی بات تو الگ ہے، ناجائز تعلق مسلمان سے بھی ہو تو بھی حرام ہے، اور کافر سے تو پھر اور حرام در حرام ہو گیا، لیکن کفر نہیں ہے، گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، سعیدہ ہے نظام پور سے، کیا شوہر کو نام لے کر پکارنا گناہ ہے؟ بڑے مزے کی بات ہے بھئی، یہ تو اپنی بے تکلفی کی بات ہے، یہ رسومات ہیں، ہندوؤں کی رسم ہے کہ شوہر کا نام نہ لیا جائے، ٹھیک ہے، یہ تو اپنی بے تکلفی کی بات ہے۔ اگر بیوی بھی میاں کا نام نہیں لے سکتی تو پھر کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ تو ویسے بیویاں پیار سے، اچھا دیکھیے کس حد تک، یعنی کہ گناہ کی حد تک اس کو ہمارے یہاں معاشرے کے اندر تصور کیا جاتا ہے، ہندوؤں کی رسم ہے، تو ویسے آپس میں پیار سے ہم بچے کو پپو کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، وہ اس کا نام تو نہیں ہے، صحیح، پیار سے گناہ۔ تو اس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو پیار سے کسی اور نام سے پکار لیتے ہیں، وہ اور بات ہے، لیکن اگر نام سے پکارا جائے تو مزے کی بات ہے۔ صحیح، بالکل اپنے صحیح۔ اپنا نام نہیں لیں گے تو کون لے گا؟ کون لے گا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اٹک سے یہ انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا۔ حضرت جی، شادی کے بعد مجھے اپنے شوہر سے کبھی بھی محبت نہیں ہو سکی اور مجھے وہ ہمیشہ ناپسند رہے۔ ہمارے بچے بھی ہیں، اب جوان ہو رہے ہیں، لیکن اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو یہ نہ بتا کے کہ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے، ان کو دھوکہ دیا ہے، تو کیا اس دھوکے کا گناہ مجھے ملے گا؟ آپ نے دھوکہ نہیں دیا، آپ نے اچھا کیا۔ صحیح، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نہ بتانا بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ آئندہ بھی نہ بتائیں۔ صحیح، محبت ایک جذبہ ہے جو اختیاری نہیں ہے، اس طرح ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، بندے کے بس میں نہیں ہے۔ اب آپ نہیں چاہتے تھے، آپ نے والدین کی پسند پہ سرنڈر کر دیا، اچھا Exactly. کیا، اس کا اجر اللہ آپ کو دے۔ اس پہ آپ نے زندگی نچھاور کر دی، زندگی گزاری، اولاد پیدا کی ناپسند کے باوجود، تو یہ آپ کا ایثار ہے، قربانی ہے، اللہ اس کا اجر دے۔ آئندہ بھی یہ بات اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان رکھیں، یہ کسی کو بتانے کی، آپ نے بددیانتی نہیں کی بلکہ آپ نے قربانی دی، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ سبحان اللہ۔ تو آخر اخروی زندگی میں، حقیقی زندگی میں اللہ آپ کو اس کا انعام دے گا۔ آپ نے پوری زندگی نچھاور کی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت بڑی قربانی دی، اللہ اسے قبول کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگلا سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں، سائرہ ہیں لاہور سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی آج کل یہ بات عام ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو 18 سپارے ان کو حفظ تھے اور ان کا کوئی شیخ نہیں تھا۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر بہت سے پیر بغیر کسی فیض حاصل کیے خود کو پیر کہلواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی شیخ نہیں تھا تو ہمارا بھی کوئی شیخ نہیں ہے، سارا فیض ہمارے ہی پاس ہے۔ بیٹے، بات یہ ہے کہ آدمی جب بالغ ہوتا ہے تب مکلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب تک بالغ نہیں ہوتا اس پر احکام شرعی لاگو نہیں ہوتا۔ بے شک، تو یہ داستان گو جو ہیں انہوں نے گھڑ لیے ہیں، صحیح، وہ جی رمضان میں دودھ نہیں پیتے تھے، اب ایک بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے تو اس نے روزہ کیوں رکھا؟ رکھا ہوا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ لوگوں نے حکایات گھڑ لی ہیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے میرے بچے کہ باپ کے بغیر اولاد نہیں ہوتی، یہ صرف قدرت کا کرشمہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت ظاہر کرنے کے لیے ماں سے پیدا کر دیا، ورنہ ہر شخص کا باپ ہے۔ بالکل ٹھیک، کائنات کی افضل ترین ہستی ہیں محمد الرسول اللہ، ان کے والد ماجد بھی ہیں۔ شیخ کی حیثیت فیوزات باطنی کے لیے باپ کی ہوتی ہے، صحیح، بغیر باپ کے اولاد نہیں ہوتی۔ یہ برکات امانت آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جس طرح قرآن وراثتاً آیا، صحابہ نے سنا، تابعین نے، تبع تابعین، نسلاً بعد نسلاً وراثتاً نقل ہو کر آیا۔ سارا دین ہمیں موروثی ملا ہے، دین موروثی ہے، نقل در نقل ہے۔ اسی طرح برکات بھی سینہ بسینہ نقل ہو کر آئی ہیں اور بغیر نقل کے نہیں ملتی۔
بغیر شیخ کے کوئی حاصل نہیں کر سکتا. کوئی بندہ فرشتہ پیدا نہیں ہوتا، سب انسان پیدا ہوتے ہیں، انسانوں ہی کی طرح زندگی گزارتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. اور بعض بچے نیک ہوتے ہیں، وہ والدین کا اثر ہوتا ہے. ان کے مزاج یا ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں نیکی کی طرف ہوتی ہیں، لیکن وہ ماحول کا، والدین کا وہ بھی اثر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ نیکی جو ہوتی ہے وہ والدین کی ہوتی ہے. بچہ تو مکلف ہی نہیں ہے، وہ تو ابھی بالغ ہی نہیں ہے. تو بلوغت سے بات شروع ہوتی ہے. بلوغت سے پہلے ایک بندہ، اب زور کا وقت نہیں ہے، آپ زور کی نماز پڑھتے ہیں، ہو جائے گی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وقت ہی نہیں ہے. تو بالغ ہی نہیں ہے تو اس سے پہلے روزے رکھنا یا اس سے پہلے وہ سارے کرنا، یہ قصہ گو لوگوں کی باتیں کے بنائے ہوئے. مجھے حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے اور کچھ اور سوال ہیں وہ شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333495521. اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں. almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے. اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو، انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی آسیہ ہیں اسلام آباد سے، ان کا سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت حسن بصری سے لے کر حضرت خواجہ علاء الدین مدنی تک کون سے بزرگوں کی موجودگی میں ذکر قلبی منظر عام پر رہا، اور حضرت مولانا علیار خان رحمۃ اللہ علیہ سے کتنا عرصہ پہلے ذکر قلبی زیر زمین ہوا اور اس کی کیا وجہ تھی؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب ہے ان کی الانتباہ فی سلاسل اولیاء، اس میں انہوں نے بہت سے سلاسل کا ذکر کیا. غالباً مجھے صحیح یاد نہیں، میرے خیال میں کوئی 14 سلسلے انہوں نے لکھے ہیں. ہمارے یہاں تو معروف 4 ہی ہیں نا، لیکن 14 غالباً انہوں نے اس میں لکھے. صحیح. اس میں پھر وہ لکھتے ہیں ایک نسبت ہے اویسی، نسبت اویسیہ کے بارے حضرت اس میں لکھتے ہیں کہ یہ ایسے ہے جیسے کہ دریا بہ رہا ہو، ٹھاٹھے مار رہا ہو اور صحرا میں زیر زمین چلا جائے. پھر رو دور تک ریت بیابان، کوئی پانی کا پتہ نہیں، پھر کہیں سے نکلے اور صحرا کو وہ بدل کر نخلستان بنا دے اور ٹھاٹھے مارنے لگے. تو کہتے ہیں یہ سلسلہ ویسی ہے جو ہے یہ اس طرح سے صحیح بالکل صدیوں زیر زمین چلا جاتا ہے، کبھی 100 سال، کبھی 200 سال، کبھی 300 سال، پھر یہ چشمے کی طرح پھوٹنے، اور جب پھوٹتا ہے تو دنیا پہ چھا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے بچے آپ اندازہ کر لو کہ یہ حضرت رحمت اللہ علیہ تک کل 11 اسماء گرامی بنتے ہیں، تو 15 صدیوں میں 11 حضرات ہیں. درمیان میں کتنا عرصہ غائب رہا، کتنا عرصہ ظاہر رہا. تو یہ حضرات کی سوانح ہے ملتی ہے جو مشائخ کی، وہ لے کر پڑھیں تو ساری بات واضح ہو جائے گی. بالکل صحیح. ناصر حسین اجمیر انڈیا سے انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. اللہ پاک. ادریس کوہٹا سے انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے.
نبیلا چوہان، ان کا سوال ہے کہ حضرت جی کی خدمت میں بے حد سلام. سوال یہ ہے کہ وعلیکم السلام. حضرت جی نے فرمایا تھا کہ ایک محبت ہوتی ہے جو ہو جاتی ہے. یہ ہم نے ایک پروگرام کے اندر محبت کی بات کی تھی، اسی کا حوالہ دے رہی ہے. ایک محبت ہوتی ہے جو ہو جاتی ہے، دوسری محبت وہ ہوتی ہے جو کی جاتی ہے. تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو مجھے محبت ہے یہ ہو گئی ہے یا مجھ سے کی گئی؟ بچے، جس میں آپ کی کوئی خواہش، کوئی آرزو ہوگی کہ مجھے اس محبت سے یہ حاصل ہو، وہ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جس کی کوئی خواہش آرزو نہ ہو کچھ حصول کی، وہ ہو جاتی ہے. جو کی جاتی ہے اس کی حد ہوتی ہے، جو ہو جاتی ہے وہ لامحدود ہوتی ہے. جو کی جاتی ہے وہ ایک لمٹ ہوتی ہے کہ مجھے یہ بندہ مل جائے یا مجھے یہ چیز مل جائے. وہ چیز مل جائے تو وہ طلب ختم ہو جاتی ہے. صحیح. جیسے آپ لو میرج دیکھتے ہیں، ہوتی ہے 2 مہینے بعد طلاق ہو جاتی ہے. وہ لو کہانی. ٹھیک ہے. وہ محبت جان بوجھ کر کی گئی اس بندے کے، اس خاتون یا اس مرد کے، خاتون نے مرد کے لیے، مرد نے خاتون کے حصول کے لیے کی. حاصل ہو گئی تو وہ جذبہ ختم ہو گیا. بس اب یہ وہ بوجھ بن گیا، یار یہ کیا مصیبت. صحیح. جو ہو جاتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح بات. عمران لطیف ہے ٹوبا ٹیکسنگ سے. السلام علیکم حضرت جی، المرشد پروگرام اتنا اچھا ہے کہ میرے پاس اس کی تعریف کے لیے الفاظ نہیں ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے اور ہماری اسی طرح سے اصلاح ہوتی رہے. حضرت جی، آپ کا بیان سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آپ کا انداز بیان اتنا خوبصورت اور سادہ ہے کہ کوئی شخص بھی بآسانی بات کو سمجھ سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ امامت کے پیسے لینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ کئی بار ہو چکا ہے بچے. امامت کے پیسے نماز کے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. آپ ایک آدمی کا وقت لے لیتے ہیں، اسے پابند کرتے ہیں کہ اس نے نمازیں یہیں پڑھانی ہے، تو وہ اجرت اس وقت کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ پابند، وہ نماز تو اس پر فرض ہے، کہیں بھی ہوگا تو پڑھ لے گا. لیکن اس نے آ کر آپ ہی کی امامت کرنی ہے تو اس کا جو وقت ہے اس کی اجرت ہے، نماز کی اجرت نہیں ہے. یاسمین برمنگم UK. حضرت جی، میرا سوال یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت رکھی جاتی ہے مختلف مساجد میں اور مختلف گھروں میں. کیا یہ درست عمل ہے؟ بیٹے، پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے بہت سے فرضی منہ مبارک بنا رکھے ہیں. یہ کوئی سند نہیں ہے کہ یہ واقعی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ منہ مبارک کی زیارت کے لیے کوئی ربیع الاول شرط نہیں ہے. صحیح. تو جب نصیب ہو جائے. بالکل ٹھیک. تو یہ تو دنیا داروں نے بنا رکھے ہیں چندے جمع کرنے کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے. صحیح. یہ رسومات ہیں بچے، یہ کوئی دین نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ محمد علی گجرانوالہ سے ان کا ایک سوال ہے، لیکن اس کو ہم پہلے پروگرام میں شامل کر چکے ہیں. کرپٹو کرنسی کے حوالے سے آپ نے محمد علی صاحب جس طرح سے یہ جس تفصیل سے یہ لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ پروگرام میں بیٹھ کے ان لوگوں کی یہاں پہ جو ہے نمائندگی کرتے ہوئے ان چیزوں کو اجاگر کریں تاکہ لوگ اس طرف اٹریکٹ ہوں، تو یہ کام ہم نہیں کر سکتے. کرنسی کے حوالے سے جو سوال آپ نے پوچھا تھا، گزشتہ پروگرام میں یا گزشتہ سے پیوستہ پروگرام میں ہم اس کے بارے میں اس پروگرام کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں. آپ وہ پروگرامز دیکھیے گا اور اس میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. یہ آئندہ اس چیز سے اعتراض کیجیے گا، آپ کی مہربانی ہوگی. جلالی ہیں جی راولپنڈی سے. یہ کہتے ہیں کہ حدیث شریف ہے کہ کوئی شخص شہید ہو جائے اور دوسرا شخص کچھ عرصہ بعد اپنی موت آپ مر جائے تو ایسا شخص شہید ہونے سے بہتر ہے کہ اسے کچھ عرصہ زیادہ اعمال کا موقع ملا، جبکہ شہید کا درجہ تو بہت بڑا ہے. پھر وہ شخص بہتر کیسے ہو گیا؟ غالباً ایک واقعہ ہوا تھا مدینہ منورہ میں. جی جی. اس کے بارے کہیں کچھ پڑھا ہوگا، سمجھنے میں غلطی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. 2 بندے ایمان لائے اور وہ مسجد نبوی میں مقیم ہو گئے، تو کچھ عرصہ بعد ہی ایک بندے کا وصال ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا 2-3 مہینے یا کچھ عرصہ زندہ رہا، تو اس کے بھی موت واقع ہو گئی. تو کسی نے عرض کی بارگاہ رسالت میں کہ وہ جو پہلے
گزر گیا یا غالباً وہ شہید ہو گیا تھا تو اس کے درجات اچھے ہیں یا اس کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا عرصہ یہ اس کے بعد میں رہا اتنا عرصہ تو یہ اللہ کی عبادت اور کرتا رہا اور اس میں اور نیکیاں سمیٹ لیں. صحیح، بالکل ٹھیک. تو جتنی اسے بعد میں زندگی مل گئی اتنا یہ میری صحبت میں بھی رہا، حدیث شریف بھی سنتا رہا، زیارت بھی کرتا رہا، میرے ساتھ نمازیں بھی پڑھتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، تو یہ اس نے اور نیکیاں سمیٹ لیں. بالکل ٹھیک. وہ ایک مخصوص صورتحال ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی. تو صحیح، ان کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے کہ اسے ہر پہ اس کا اطلاق نہیں. بالکل صحیح. بعض لوگوں کو مہلت ملتی ہے تو زیادہ گناہ کر لیتے ہیں، پھر ان کا درجہ ان کا کیسے درجہ کیسے زیادہ ہو گیا. سعدیہ انور ہیں جلال پور جٹا سے. یہ کہتی ہیں کہ جی میرے نانا جان اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، گل خاصاں دی آما نال بولیے نا، کدی بھید دل دا کھولیے نا، کریے پیدا نہ شالا انتشار صدقے. ان کے علاوہ بھی اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ تصوف میں خواص کی بات عوام کو نہیں بتاتے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ قرآن، حدیث اور سنت بالکل سامنے ہو تو پھر کون سے راز ہیں جو انبیاء علیہ السلام نے تو نہیں چھپائے لیکن صوفیہ چھپانے پہ مجبور ہیں. انبیاء علیہ السلام نے بھی نہیں چھپائے لیکن صوفیاء بھی نہیں چھپاتے. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا للناس علی قدر عقولہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو جو بات وہ سمجھ سکتے. بالکل صحیح. ایک بات جو ان کی سمجھ سے بالا تر ہے کرو گے وہ انکار کریں گے تو خواہ مخواہ ان کا نقصان ہوگا ایمان کا، عقیدے کا. صحیح. تو بات جس سطح کے لوگ ہوں، جس کیلیبر کے لوگ ہوں اس کے مطابق. تو صحیح. صوفیاء پہ بعض چیزیں وہ منکشف ہوتی ہیں جو غیر صوفی عقلاً نہیں سمجھ سکتے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. وہ جو ہے وہ عوام کو نہیں بتائی جاتی کہ ان کا مانیں گے نہیں، انکار کریں گے، انکار کا نقصان ہوگا. نقصان ہوگا. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. تو اس پر وہ علماء نے کہہ دیا کہ نبوت کا اظہار واجب ہے اور سلوک و تصوف کا استطار واجب. نبوت کا اظہار واجب ہے، سلوک کو چھپا، سارا سلوک نہیں چھپایا جاتا. صحیح. جو کیفیات صوفی پہ وارد ہوتی ہیں اور غیر صوفی عقلاً ان کو نہیں سمجھ سکتا جب تک اس پہ وارد نہ ہو. صحیح. بالکل وہ ٹھیک. اس کو نہیں بتائی جاتی کہ یہ خواہ مخواہ پریشان ہے. اور یہ اصول ہے کہ لوگوں کو وہ باتیں بتائی جائیں جو ان کی سمجھ میں آتی ہیں. آپ قرآن حدیث جو پڑھتی ہیں بیٹا وہ آپ اپنی سمجھ کے مطابق پڑھتی ہیں. ایک عالم جب پڑھتا ہے وہ اپنی سمجھ، ایک صوفی جب پڑھتا ہے اس کا انداز ایک اور سبحان ہوتا ہے. اللہ. وہی قرآن ہے، وہی حدیث. سبحان اللہ. بڑی واضح ہوگی بات سی یہ، اور یہ بڑا ایک مسئلہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے کہ جی خاصاں دی گل ہم آگے نہیں مناسب یہ کرنی. وہی بات ہے. تو یہ بات وہی ہے، بس لوگوں کو شاید اس طرح سے آج تک کسی نے بتائی نہیں ہے تو یہ بام پیدا ہوتے رہے. حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اور اسی طرح سے almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.